السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 113 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ 113 نمبر کی آیت، اس کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پہلے سابقہ آیت کا ایک ریکیپ۔ کہا یہ گیا کہ اے رسول، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں میں سے شیطان لوگوں کو۔ ہم نے اس میں وضاحت کی کہ ہم نے دشمن بنایا سے کیا مراد ہے، کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، لوگ اپنے ارادے سے خود بنے، کیونکہ اس میں اللہ کا قانون کار فرمایا ہے کہ اگر کوئی غلط روش کے اوپر چلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس جیسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں ملمہ شدہ چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ سب کچھ دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ زبردستی تو نہیں کرتا۔ انسانوں نے جو کرنا ہوتا ہے ان کے پاس ارادہ اور اختیار کی آزادی ہوتی ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر غلط کرتے ہیں تو اس کے پھر انجام بد سے وہ بچ نہیں سکتے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ پس تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ اپنے انجام کو خود پہنچ جائیں گے۔ اور جو جھوٹ بہتان گھڑتے ہیں انہیں گھڑنے دیں، ان کو ان کا انجام اللہ کے قانون مکافات کی روح سے مل جائے گا۔ تو اے رسول، ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے بڑھ جائیں، آپ اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ انسان کے ساتھ جب جن آتے ہیں تو پھر جن کیا میننگ دیتے ہیں، تو اس میں وہ نہیں کہ جو آگ سے پیدا کیے گئے، بلکہ وہ لوگ جو شہری آبادیوں سے دور ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، قرآن ان کو جن بولتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 113۔ یہ جو آیت ہے اسی کے ساتھ اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، جس کا ابھی ہم نے آپ کو دوبارہ اس کا ریویژن دیا۔ کیا یہ رہا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ اس ملمہ کاری کی طرف مائل ہو جائیں۔ دوبارہ پھر واضح کر رہا ہے، پیچھے کہا کہ یہ ملمہ کاری اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالیں۔ یہ چیز کہی نا پچھلی آیت میں، اسی چیز کو لے کے آگے مزید وضاحت کر رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے تاکہ اس ملمہ کاری کی طرف مائل ہو جائیں۔ کون کہتا ہے؟ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ آ گئی کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو ان کی ملمہ کاری سے جو اس کے اوپر یقین کر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ ملمہ سازی کرنے والے، جھوٹ فریب کرنے والے، یہ لوگ بھی اور ان کی باتوں میں آنے والے بھی۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں جو جھوٹ یہ ان کو سنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ملمہ ساز ہوتے ہیں، جو جھوٹ کو سچ کے لبادے میں پیش کرتے ہیں یا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں انہی لوگوں کو پسند آتی ہیں جو خود ان جیسے ہوتے ہیں، جو خود جھوٹے ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی جھوٹ سننا چاہتے ہیں، جو خود انتشاری ہوتے ہیں اور انتشار کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہی لوگ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہی لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں، وہ ان سے باتیں سن کر اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ ان کا سلسلہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں یہ جھوٹی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کا یہ سرکل چلتا ہے ان لوگوں کا۔ پیچھے یہی بات کہی گئی نا۔ اس کے بعد ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو مائل کرتے ہیں،
ان کے ٹارگٹ آڈینس ہی وہی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آڈینس ہے، ان کے اوپر ہماری بات اثر کرے گی، یہ ہمارے اس چیز کو لے کے، اس روش کو لے کے آگے پھیلائیں گے بھی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور اگلا کہتا ہے کہ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس فریب کو پسند کرنے لگے، تاکہ وہ اس فریب کو پسند کرنے لگے۔ یہ جو ملمہ ساز ہیں، یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، ایک تو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فریب کو پسند کرنے لگے۔ اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اس فریب کو پسند کرنے لگے، ایک یہ مقصد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فریب کو کون پسند کرے گا؟ کوئی اچھا انسان تو نہیں پسند کرے گا نا، جو برے لوگ ہوں گے وہی فریب کو پسند کریں گے، جو بالکل ہی عقل و فکر سے کام نہ لے رہے ہوں گے وہ ان کے فریب میں آ جائیں گے، تاکہ وہ اس فریب کو پسند کرنے لگے۔ اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ برے کام کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ملمہ ساز ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، وہ سیاسی لیڈر بھی آ گئے اس کے اندر مذہبی پیشوا بھی آ گئے، سارے آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں جن کو آخرت کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، ان کو بنا لیں اپنا ٹارگٹ آڈینس۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فریب کو پسند کریں جو یہ فریب ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں آئیں۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی برے کام کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی ان کے نقش قدم کے اوپر وہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں، جیسی ملمہ کاری یہ کر رہے ہیں، جیسے سچ کو جھوٹ بنا کر یہ پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہی کام وہ آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کریں۔ یہ ان کی لیئرز ہوگی نا، بڑے لیڈر ان کے سیاسی، آگے ان کے وہ جو درمیان والی لیئر، آگے پھر ان کی لوئر لیول کے جو ان کی جو قیادت ہے وہ۔ تو یہ تین طرح کی عموماً لیئرز ہوتی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ عوام کو یہ جھوٹ بول کے ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی حمایت حاصل کر کے وہ جو چاہیں منمانی کریں، جو چاہیں اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیز وہ ان میں اضافہ کر لیں، اپنے ناجائز اختیارات میں اضافہ کر لیں، کرپشن کر لیں، ان کو بھی کرائیں، خود بھی کریں، ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے زیادہ فائدہ اپنے آپ کو پہنچائیں، باقی جو ان کے چھوٹے لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی پہنچائیں۔ آفٹر آل اس میں اینڈ رزلٹ نقصان کس کا ہے؟ عوام کا۔ قرآن کریم یہ چیز بتا رہا ہے، لیکن ترجمہ پڑھ کے آپ گزر جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی، وہ سمجھ نہیں آنے دیتے، اس کو کھولتے ہی نہیں، وہ لے جاتے ہیں وہ تفسیری کہانیوں میں پیچھے، اس سے بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن تو ہر دور کے لوگوں کو مخاطب ہے، ان کی چالیں بتا رہا ہے۔ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، جو سیاسی مذہبی رہنما مشائخ وہ ہوتے ہیں، ان کے جو قائدین، ان کی بات کر رہا ہے۔ وہ درمیانے درجے کے، پھر آگے پھر ان کے چھوٹے درجے کے، سارے آپس میں ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، یہ مل کر عوام کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا ٹارگٹ عوام ہوتے ہیں، انہی کو بہکانے کے لیے، انہی کو بہکا کر اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی قابل غور ہے یہ آیت آج کے اس دور میں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔